تو کسی عام شخص کی بات نہیں، آپ احباب کے گوش گزار کرنے لگا۔ حضرت حسن بصری اب فرماتے ہیں، آپ خود بیان کر رہے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ، فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا، بڑے ہی امیر، اللہ نے مجھے دولت عطا کر رکھی تھی۔ فرماتے ہیں میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی انسانی یعنی دکھی لوگوں کی مدد کے لیے میں نکلتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں مدد کے لیے نکلا تو راستے میں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا، ایک حسین عورت کی طرف میری نظر پڑی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حسن ایسا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ تمہیں حیا نہیں آتی؟ میں نے کہا ممن، کس چیز سے حیا کرو؟ وہ عورت حضرت حسن بصری سے کہنے لگی تم اس ذات سے حیا کرو جو تمہارے آنکھوں کے بید جو دلوں کے بید جانتا ہے اور تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بات تو بہت بڑی تھی، اس عورت نے جملہ تو بہت بڑا کہا تھا، لیکن عرض کرتے ہیں اس کا حسن ایسا تھا کہ میری مسلسل اس کی طرف رغبت رہی، میں اس کے باوجود اس کو دیکھتا رہا۔ تو اس عورت نے مجھ سے کہا کیا وجہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا بند نہیں کرتے؟ کس وجہ تمہیں میرے اندر کیا چیز پسند آئی ہے جو تم مسلسل میری طرف دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے تمہاری آنکھیں پسند آ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مجھے تمہاری آنکھیں پسند آ گئی ہیں، میں ان تمہاری آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا تم یہاں تھوڑی دیر رکو کہ شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ایک خادمہ تھی، آپ وہاں رکے، آپ اس کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی خادمہ نے تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور دونوں آنکھیں حضرت حسن بصری کی آگے کی۔ جب آپ نے اس تشت کے اوپر سے کپڑا اٹھایا اور اس عورت کی دونوں آنکھیں اس تشت پر تھی اور ساتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جن کی وجہ سے ایک مومن فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ دیکھیے کتنی بڑی، کہتے ہیں کہ میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جن کی وجہ سے ایک مومن فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور میں زاروں کتار رونے لگ پڑا۔ میں نے عرض کی اے حسن بصری تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے، اس کے سینے میں اتنا خوف ہے کہ اس نے اپنی دونوں آنکھیں مار دی، اور اتنا بڑا جملہ کہ میں ان دونوں آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جن کی وجہ سے ایک مومن فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ تو اے حسن بصری تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں میں نے ساری رات رب کے حضور توبہ میں گزار دی، ساری رات میں رب کے حضور توبہ کرتا رہا۔ عرض کرتے ہیں جب صبح ہوئی نا تو میں نے سوچا اے حسن بصری اس رب سے تو معافی مل گئی ہے، اب اس عورت سے بھی جا کے معافی کر رہا ہوں جس نے اپنی دونوں آنکھیں مار دی ہیں، جا کر میں اس عورت سے بھی معافی کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا میں گھر سے نکلا، اس کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا، اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ میں مزید پریشان ہو گیا، سارا دن میں نے مشکل میں گزار دی۔ رات کو میں سویا نہ تو وہ عورت میرے خواب میں آئی، میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ وصیت کر جو، تو اس نے مجھے وصیت کی جب تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو، جب تم صبح کرو یا شام کرو اس حال میں کہ تم اللہ کے حضور استغفار کیا کرو۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال گیا۔ تو احباب ذی وقار انسان جب عبرت حاصل کرنے پر آتا ہے نا تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا بچے کاروبار کے معاملات سنبھال لیں گے، شادیاں ہو جائیں گی، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی۔ اور احباب ذی وقار یہ ایسا شخص کہہ رہا ہے جس کے ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے، اور ایسے جملے ادا کر رہا ہے کہ جیسے سارا کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ یہاں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتا ہے کہ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی مگر دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، تیری رحمت نے مگر گوارا نہ کیا۔ تو اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے ہٹایا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے تخلیق کیا، جس رب نے تجھے حسن دیا، جس رب نے تجھے جوانی دی۔ احباب ذی وقار ذرا ہم غور تو کریں، یعنی ماضی کی طرف ہم ذرا پلٹ کر تو دیکھیں، ہمارے ہاتھ تو تھے لیکن پکڑنے کا سلیقہ نہیں تھا،
ہماری ٹانگیں تو تھی لیکن چلنے کا طریقہ نہیں تھا، زبان تو تھی لیکن بولنے کا اسلوب نہیں تھا، جب ہم دودھ بھی مانگنا ہوتا تو ہم روتے تھے، تو اس نے ہماری ماں کے دل میں ہمارے لیے پیار ڈالا۔ ذرا ہم غور کریں، اگر وہ اس پیار کو ماں کے دل میں نہ ڈالتا تو ہم جب گندگی کرتے تھے ماں صاف کرتی تھی، اگر ماں کے دل میں یہ پیار نہ ہوتا تو ہمیں کیڑے پڑ جاتے۔ اس نے نہ صرف ہمیں تخلیق کیا، نہ صرف ہمیں حسن دیا، بلکہ ہمارے ان تمام چیزوں کو شلوک بھی دیا۔ تو اگر وہ پیار ماں کے دل میں وہ ممتا نہ ہوتی تو ہمیں کیڑے پڑ جاتے۔ تو آج ہم نوجوان ہیں، ہاتھیوں سے ہم ٹکرا لیتے ہیں، شیروں کو ہم نچا لیتے ہیں، آج ہم مولوی ہیں، آج ہم مفتی ہیں۔ ذرا ہم پلٹ کر تو دیکھیں ماضی کی طرف، چلیں ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھنا ماضی کی طرف، آگے ہی دیکھ لیں، پھر وہی حال، ڈنڈا پکڑا ہوگا اور لنگڑا لنگڑا کر ہم چلیں گے، وقتاً فوقتاً ہم چلیں گے، پھر کیا ہمیں فالج ہو جائے گا، چارپائی سے لگ جائیں گے، اولاد بھی 4 دن خدمت کرے گی، تو پھر باللہ انہوں نے بھی تو کام پہ جانا ہے، بیویوں کے حوالے کر جائیں گے، بیویوں کے سپرد کر جائیں گے، تو پھر وہ بھی یہ اعتراض کریں گے کہ جی بابا اب کھانستا ہے، جراثیم پھیلتے ہیں، تو پھر باللہ گھر والے بھی تنگ، اور وہ گھر جس پہ اس نے ساری زندگی گزاری، جس کے لیے وہ مرتا، وہ گھر والے بھی تنگ، جی بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کی کھانسی سے بچے کو وائرس پھیلتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اللہ رب العزت عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان۔ پھر جب گھر والے تنگ آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں لگا زہر کا ٹیکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان، فَأَمَاتَهُ، اور موت دی، یہ بھی ہمارا احسان۔ پھر انسان کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شرف عطا کیا۔ پھر اگلی بات بھی سننے، فرمایا فَأَقْبَرَهُ، دیکھیے احباب ذی وقار، کتا بھی تو مرا تھا، ہم نے اس کو گھسیٹ کر روڑی پر پھینک دیا، بکری بھی تو مری تھی نا، گھسیٹ کر روڑی پر پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے انسان بتا، اگر تجھے بھی گھسیٹ کر روڑی پر پھینک دیا جاتا تو تو کیا کرتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس کو گھسیٹ کر روڑی پہ نہیں پھینکنا، یہ ہمارا شاہکار ہے، اس کو غسل دو اور اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ اس کی خوب اس کی صفائی ستھرائی کرو۔ جب صفائی ستھرائی خوب ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو سفید لباس کا کفن دو، پھر تمہارا اعزاز اور پروٹوکول، تمام لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تمام اہل محلہ، تمام عزیز و اقارب دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، پھر تمہاری چارپائی اٹھی۔ اللہ نے کہا آہستہ آہستہ چلو، کہیں ہمارے شاہکار کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے اعزاز، اور پھر اعزاز اور پروٹوکول دیکھیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا کیا، کیا شرف انسان کو عطا کیا۔ کہا تیرا پھر اعزاز اور پروٹوکول یہ کہ امام کعبہ بھی ہو، تیری چارپائی کو آگے رکھا جاتا ہے اور خود وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے، کس چیز پہ تو نازا ہے، کس چیز پر تو مغرور ہے، کس چیز پر تو نازا ہے؟ آجا پلٹ کر اپنے رب کی طرف رجوع کر دے۔ یہاں میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ میاں صاحب کہتے ہیں جس گھر ساری عمر گزاری، ایک رات نہ ملیا رہنا، کچھ دن تینوں یاد کرن گے، مر نام کسے نہیں لینا۔